رمضان کے مہینے میں لوگ دو چیزوں کے بارے میں اکثر سوالات کیا کرتے ہیں، اکثر پوچھا کرتے ہیں، اور پوچھنا بھی چاہیے، سوالات کرنے بھی چاہیے۔ ایک تو رمضان کے روزوں کے بارے میں اور دوسرا زکوٰۃ کے بارے میں۔ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو جواب دیں، لوگوں کے سامنے وضاحت کریں، لوگوں کے سامنے مسائل بتائیں۔ تو چلیے سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے، زکوٰۃ کی ڈیفینیشن کیا ہے، زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں، زکوٰۃ کس مقصد سے ہے۔ زکوٰۃ کے معنی آتے ہیں پاک کرنا، یعنی پاک کرنے والی چیز۔ جس مال کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے تو گویا وہ مال پاک ہو جاتا ہے، اور جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی تو گویا وہ مال گندا ہے، وہ مال پاک اور صاف نہیں ہے۔ یہ بات سبھی جانتے ہیں، تقریباً سبھی مسلمان جانتے ہیں کہ ہر مالدار مسلمان پر زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض ہے۔ لہٰذا اگر کوئی مالدار مسلمان جس پر زکوٰۃ فرض ہے وہ اپنا فریضہ ادا کرتا ہے، وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تو گویا اس نے اپنے مال کو پاک کر لیا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے دھوکہ دے کر مال کمایا، یعنی حرام مال ہے، اب وہ سوچنے لگے کہ زکوٰۃ کا مقصد ہے پاک کرنے والی چیز، پاک کرنا، اب میں اس حرام مال کو زکوٰۃ دے کر پاک کر لوں، ایسا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی مال پر زکوٰۃ فرض ہے، اگر اس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے، ادا نہ کی جاتی، تو ظاہر ہے وہ مال گندہ ہوتا، اس مال میں گندگی ہوتی۔ تو اگر اس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی گئی تو گویا وہ مال اس گندگی سے پاک اور صاف ہو گیا، اس نحوست سے اور اس لعنت سے پاک ہو گیا۔ لیکن حرام مال حرام ہی رہتا ہے، چاہے اس کی کتنی بھی زکوٰۃ ادا کر دی جائے، چاہے اس کا کتنا ہی صدقہ کر دیا جائے، حرام تو حرام ہے۔ یہ بات ہے حلال کی۔ اسی طریقے سے اس میں یہ بھی شامل ہے، پاک کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ مال محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے۔ جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی گئی وہ مال محفوظ ہو گیا، اور جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی وہ مال محفوظ نہیں ہے۔